أنا العبد الذي كسب الذنوب وصدته الأماني أن يتوب. الحمد للہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. یہ ہمارے دوست ہیں بھائی شناور، جن کا آج ولیمہ ہے لاہور میں، اور ان کی دعوت پہ میں انوائٹڈ ہوں. ان سے ہماری کافی گہری دوستی ہے، تقریباً 6-7 مہینوں سے، اور اس دوستی کی وجہ کوئی رشتہ داری نہیں ہے. یہ لاہور کے ہیں، ہم کراچی کے ہیں. زبان کا بھی فرق، قوم کا بھی فرق، اور کلچر کا بھی کافی فرق تھا، جو انہوں نے کم کرنے کی کوشش کی ہے. 6-7 مہینے پہلے ان کی کال آئی تھی میرے پاس. یہ سنگر تھے، اس کے بعد اللہ نے ان کو دین پہ آنے کی توفیق دی. آپ نے جنید جمشید کا تو سنا ہوگا، بہت بڑے سنگر تھے، گلوکار تھے. ہر وقت ان کے ہاتھ میں گٹار رہتا تھا. تبلیغی جماعت کی محنت سے اللہ تعالیٰ نے ان کو دین پہ آنے کی توفیق دی. کچھ ان کی حالت بھی ان سے ملتی جلتی ہے. انہوں نے بھی توبہ کی، اللہ نے ان کو دین پہ آنے کی توفیق دی. پھر میرے بیانات انہوں نے نیٹ پہ کہیں سنے تو مجھے کال کی، اپنے حالات بتائے. اس کے بعد سے ان سے میری گپ شپ شروع ہو گئی. اور میرے ساتھ ایک خاص بات ہے کہ جس نوجوان کی مجھ سے دوستی ہوتی ہے اس کی شادی بہت جلدی ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. تو ان کی بھی جب مجھ سے دوستی ہوئی تو ان کو سب سے پہلے فکر ہوئی کہ میری جلدی شادی ہونی چاہیے. اس کی وجہ یہ کہ میں اس ٹاپک پر بولتا بہت زیادہ ہوں. جلد نکاح کی ترغیب بہت زیادہ دیتا ہوں میں نوجوانوں. بہت سے والدین مجھ سے پریشان ہوتے ہیں کہ ہمارے بچوں کو یہ بگاڑ رہا ہے. یہ میری باتوں کو آپ بیان نہ سمجھیں، بالکل ایسے گپ شپ والے انداز میں اگر بات سنیں گے، اور کوئی سوال ہوگا تو بھی آپ کریں گے تو مجھے اچھا لگے گا کہ میری باتوں میں آپ دلچسپی لے رہے ہیں، غور سے سن رہے ہیں. تو انہوں نے مجھ سے جو ہے رابطہ کیا، تو پھر تھوڑے دنوں میں ان کو خیال آیا کہ میری شادی ہونی چاہیے. اور اب الحمدللہ کل ان کی شادی تھی، آج ان کا ولیمہ ہے، آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں. تو میں جو نکاح کی ترغیب دیتا ہوں، والدین اکثر مجھ سے ناراض ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہمارے بچوں کو یہ بگاڑ رہا ہے، یہ مولانا صاحب ہمارے بچوں کو بگاڑ رہے ہیں. حالانکہ وہ یہ نہیں سمجھتے کہ میں آپ کے بچوں کو سدھار رہا ہوں. شادی کر کے، نکاح کر کے لوگ بگڑتے نہیں ہیں، سدھرتے ہیں. نکاح نہ کرنے سے بگڑتے ہیں. ہمارے سابق صدر اگر شادی کر لیتے، سابق صدر جنہوں نے 5 سال کامیاب حکومت کی ہے، تو اتنے نہ بگڑتے جتنے ان کے آپ کے سامنے حالات ہیں. تو کیونکہ بہت ساری چیزوں میں بیوی کنٹرول کرتی ہے شوہر کو. اور میں اکثر لوگوں سے کہتا ہوں کہ اب والد صاحب کو بیوقوف بنانا بھی آسان ہے، بڑے بھائی کو بیوقوف بنانا بھی آسان ہے، والدہ کو بیوقوف بنانا بھی آسان ہے، بیوی کو بیوقوف بنانا آسان نہیں ہے. وہ ریموٹ کنٹرول کی طرح آپ کو کنٹرول میں رکھتی ہے کہ لاہور کا کہہ کر لاہور ہی گئے ہیں، کہیں اور تو نہیں گئے ہیں. ٹھیک ہے نا. میرے گھر سے کئی میسج آ چکے ہیں کہاں ہیں. تو میں اس کی لوگوں کو ترغیب دیتا ہوں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ معاشرے میں بہت زیادہ بگاڑ پیدا ہو رہا ہے. آج سے 10 سال پہلے جو حالات تھے وہ آج نہیں ہیں. جو ہماری ینگ جنریشن ہے وہ ہمارے کنٹرول سے باہر ہوتی جا رہی ہے، والدین کے کنٹرول سے باہر ہوتی جا رہی ہے. انہوں نے ماشاءاللہ نکاح کیا. نکاح ایک سنت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، پیغمبروں کی سنت ہے. نکاح اگر نہیں کرتے تو لوگ دوستیوں کی طرف جاتے ہیں. آپ دیکھیں گھروں میں رشتوں کی پرابلم کتنی ہے. لڑکیاں بوڑھی ہو رہی ہیں، رشتے ہی نہیں مل رہے. تو رشتے کیوں ملیں گے جب لڑکے نکاح ہی نہیں کر رہے؟ تو کہاں سے رشتہ ہوگا ان کا؟ خیر یہ ایک الگ موضوع ہے، اس پر میں کافی بولتا رہتا ہوں. ابھی میں اس ٹاپک پہ بات نہیں کروں گا. میں تو تھوڑا سا تعارف کروا رہا تھا ان کا کہ ان سے دوستی ہوئی تو ان کا نکاح ہوا. پھر انہوں نے مجھے انوائٹ کیا کہ آپ ولیمے پہ میرے بیان کریں گے. تو اسی سلسلے میں آپ کے سامنے میں کچھ باتیں کر رہا ہوں. اسی کی ایک لڑی ہے. اللہ کا شکر ہے ہم سب یہاں مسلمان ہیں. ابھی ہم نے جمعے کی نماز پڑھی ہے، کلمہ گو ہیں، مسلمانوں کے قبرستان میں دفن ہونا پسند کرتے ہیں. ہم میں کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ پیدائش کے وقت اس کے کان میں اذان نہ دی گئی ہو. ساری اسلامی رسومات ہیں جن سے ہم گزرتے ہیں. نکاح ہمارا مولوی صاحب پڑھاتے ہیں، پادریوں سے اور ہندوؤں کے پنڈتوں سے ہم نکاح نہیں پڑھواتے.
دفن جب ہماری موت واقع ہوتی ہے تو ہم کتنا ہی علماء کو مولویوں کو برا بھلا کہیں، مولوی ایسے ہوتے ہیں، مولوی ویسے ہوتے ہیں، لیکن جنازہ بہرحال مولویوں سے ہی پڑھواتے ہیں. کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ بھئی کسی پادری صاحب سے پڑھوا لو یا پنڈت جی سے پڑھوا لو. تو اس کا مطلب ہے کہ ہم جتنا مرضی مولویوں سے، علماء سے، دینداروں سے، داڑھی والوں سے، پگڑی والوں سے، ٹوپی والوں سے نفرت کریں، لیکن پھر بھی ہمارے دل میں ایک نرم گوشہ ان کے لیے ہے. ایک نرم گوشہ ہے کہ بھئی جنازہ ہونا چاہیے. ڈاکٹر سے نہیں پڑھواتے، کس سے پڑھواتے ہیں؟ آپ لوگ بولیں نا تھوڑا سا، مولانا صاحب سے پڑھواتے ہیں. جیسے مرضی ہیں، ٹھیک ہے، کھاتے بہت ہیں، اپنا بھی کھاتے ہیں، دوسروں کا بھی کھاتے ہیں، لیکن بہرحال جنازہ تو ہوگا. دفن تو مسلمانوں کے قبرستان میں ہی ہوں گے، چاہے مسلمان کتنا ہی برا ہو. ہم سارا دن بیٹھ کے یورپ امریکہ کی تعریف کرتے ہیں، انگریز ایسے ہیں اور مسلمان 2 نمبر ہیں. کل میں نے کہیں وہ آتے ہوئے میں نے راستے میں کہیں دیکھی، نیوز دیکھی، تو اس میں یہ تھا کہ دودھ جو ہے نا، دودھ وہ جعلی دودھ بنایا جا رہا ہے. یعنی پہلے تو ہم اس کو روتے تھے کہ دودھ جو اللہ نے پیدا کیا ہے اس میں ملاوٹ ہو رہی ہے. اب یہ رونا نہیں ہے، اب یہ رونا ہے کہ دودھ ہی جعلی پیدا کیا جا رہا ہے. ظاہر ہے یورپ امریکہ میں اس کا تصور نہیں ہے. یہ سارے ہم مسلمانوں کے کرتوت ہیں. 2 نمبر دودھ پیدا کر لیا. بھینس بیچاری اللہ نے اس کے ذمہ لگایا تھا 5 کلو دودھ دے، ہم اس سے 10 کلو نکال لیتے ہیں. حالانکہ قدرت نے جو اس کی ذمہ داری لگائی تھی وہ 1 کلو ایک ٹائم پہ کتنا دودھ دیتی ہے بھینس؟ 5 کلو دے گی، جہاں تک مجھے معلومات ہے. دوسرے ٹائم پہ بھی زیادہ سے زیادہ 5 کلو دے دی. کتنا بھی اچھی خوراک کھا لے مگر وہ 20-20 کلو دودھ دے رہی ہے. تو ظاہر ہے وہ بھینس نہیں دے رہی، وہ گوالا دے رہا ہے، اور گوالا گن پوائنٹ سے پہ نکال رہا ہے اس سے دودھ. پتہ نہیں کیا کیا اس کی ساری ہڈیاں کھل کے وہ انجیکشن لگا کے وہ ٹائم سے پہلے ہی ایکسپائر ہو جاتی ہے. تو ایک مصنوعی چیز ہے. ملاوٹیں، ہر چیز میں ملاوٹ ہے. تو اس کی وجہ سے لوگ صرف علماء سے نفرت نہیں کرتے، باقاعدہ مسلمانوں سے بھی نفرت کرتے ہیں. اور میرے پاس ایسے لوگوں کی کالز آتی ہیں یورپ میں، امریکہ میں، وہ کہتے ہیں ہم گورے سے کوئی معاملہ کرتے ہوئے ڈرتے نہیں ہیں، کافر سے ہم لین دین کرتے ہوئے ڈرتے نہیں ہیں، ہمیں ڈر لگتا ہے ٹوپی والے سے، مسلمان سے، کلمہ پڑھنے والے سے. 2 نمبری ہے. تو مسلمان میں 2 نمبری بھی بہت ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. مسلمانوں میں، علماء میں جو فرقواریت بھی بہت ہے. ہر چینل اپنی طرف گھسیٹ رہا ہے. گرین چینل، وائٹ چینل، ٹانگیں چوڑی کرنے والے، پتلی کرنے والے، زور سے آمین والے، آہستہ آمین والے. اور پھر اس میں آپ کسی چینل میں گھسیں گے تو ان کے چینلوں کے اندر چینل ہیں. گرین والے بھی ایک نہیں ہیں، ان میں بھی پھر بہت سارے ہیں. وائٹ والے بھی ایک نہیں ہیں، ان میں بہت سارے ہیں. ایک عجیب الجھن والی زندگی ہے. ہونا تو یہ چاہیے کہ لوگ اسلام سے ہی دور ہو جائیں، مذہب کو خیر آباد کہہ دیں، لیکن پھر بھی حیرت ہوتی ہے کہ بھائی کلمہ پڑھتے ہیں، کسی نہ کسی حد تک ابھی بھی مذہب کے بارے میں نرم گوشہ رکھتے ہیں، مسلمانوں کے حالات پہ روتے ہیں، مسلمانوں کے قبرستان میں دفن ہونا پسند کرتے ہیں. حالانکہ پتہ ہے کہ جس کے ساتھ قبر ملے گی اس نے ساری زندگی ملاوٹ میں گزاری ہے، ساری زندگی دھوکے میں گزاری ہے. مگر ایک تھوڑا احساس ہوتا ہے بہرحال ہم مذہب تو ہے، مسلم تو ہے. تو ایک جذبہ ہے، تھوڑا سا نرم دل، نرم گوشہ ہے اسلام کے بارے میں. کیوں ہے وہ نرم گوشہ؟ اس کی وجہ یہ ہے، اس کی وجہ مسلمان نہیں ہے، اس کی وجہ اسلام ہے. اسلام بذات خود ایسا مذہب ہے، ایسا دین ہے، اس کے اندر اتنی اٹریکشن ہے کہ مسلمان کتنا ہی خراب کیوں نہ ہو جائے، مسلمان سے نفرت تو ہو سکتی ہے لیکن مسلمان کو اسلام سے نفرت نہیں ہوتی. وہ ہر وقت اس کی تلاش میں رہتا ہے کہیں صحیح اسلام مجھے نظر آئے تو میں اس کو فالو کرنے کی کوشش کروں. سمجھ رہے ہیں بات کو کہ نہیں سمجھ رہے؟ آپ میری طرف متوجہ تو ہے نا آپ لوگ؟ کہیں صحیح اسلام نظر آئے. تو میں ایک بات کرتا ہوں، دیکھیے کچھ تو چیزیں اختلافی ہیں. پگڑی ہو، ٹوپی ہو، کیسی ہو، نیلی ہو، پیلی ہو، وائٹ ہو، خانقاہی ٹوپی ہو، یہ ساری اپنی چیزیں ہیں. یہ ٹھیک ہے، چل رہا ہے سلسلہ، یہ تو قیامت تک یہ اختلاف اور فرقواریت تو چلتی رہے گی. کچھ اسلام کی ایسی باتیں بھی تو ہیں کہ جن کو سب مانتے ہیں تو ہم ان کو فالو کیوں نہیں کر لیتے؟ اور اسلام کے علاوہ دنیا میں کسی مذہب میں اس کا کوئی آلٹرنیٹ موجود نہیں ہے. کچھ چیزیں ہمیں اسلام نے ایسی دی ہیں کہ اگر ہم مسلم نہ ہوتے تو ہمیں وہ نعمتیں نہ ملتی. میں اکثر بیانات میں ایک واقعہ سناتا ہوں، آپ بھی ذرا سنیے. جب ہم صحیح چشمہ لگا کے دیکھیں گے نا اسلام اور اسلام کے علاوہ جو مذاہب یا جو قومیں ہیں ان کے کلچر کو آپ کمپیئر کریں گے اسلام کے ساتھ اور مسلم کلچر کے ساتھ، اگر آپ صحیح چشمے سے دیکھیں گے اور صحیح زاویے سے دیکھیں گے تو آج بھی آپ کو
مسلم کلچر میں بہت سی ایسی خوبیاں نظر آئیں گی جو غیر مسلموں کے پاس نہیں ہیں. آپ کو ایسی خوبیاں نظر آئیں گی. میرے پاس کینیڈا سے ایک صاحب کا فون آیا. یہ میں آپ کو ایک واقعہ سنا رہا ہوں, یہ ایک آپ کو سانچہ دے کے جا رہا ہوں میں, آپ ہر جگہ اس کو فٹ کر کے دیکھیے گا. کینیڈا سے ایک صاحب کا میرے پاس فون آیا. انہوں نے کہا کہ میں اپنے والد کو پاکستان سے کینیڈا بلا رہا ہوں علاج کے لیے. سمجھ رہے ہیں بھائی؟ والد صاحب کو پاکستان سے کہاں بلا رہا ہوں؟ ادھر ذرا توجہ رکھیے نا. کہاں بلا رہا ہوں؟ کینیڈا بلا رہا ہوں. کس کام کے لیے؟ علاج کے لیے. تو میں نے کہا پاکستان میں ہاسپٹل کم ہے جو آپ ابا کو وہاں بلا رہے ہیں کینیڈا. انہوں نے کہا کہ پاکستان کے جو ہاسپٹل ہیں ان ہسپتالوں میں بوڑھے لوگوں کے ساتھ بہت بدترین سلوک ہوتا ہے. سمجھ رہے ہیں بھائی؟ بوڑھوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ بولیے نا بھائی. بدترین سلوک ہوتا ہے. کینیڈا میں 60 سال سے زیادہ جب آپ کی عمر ہو جاتی ہے تو آپ کو بہت عزت ملتی ہے ہاسپٹل میں اور مختلف اداروں میں. یہاں جب میں اپنے والد صاحب کو ایڈمٹ کرواؤں گا تو نرسیں ان کا بڑا احترام کریں گی. ٹائم پہ ان کا کھانا, ان کا ناشتہ, ان کا بستر صاف ہوگا. پاکستان میں کوئی حال نہیں. پھر وہ تعریف کرنے لگے کہ دیکھو کتنا اچھا کلچر ہے کینیڈا کا, کتنا اچھا ماحول ہے, بوڑھوں کے ساتھ اتنا احترام ہوتا ہے. تو یہی چیزیں جن سے بہت متاثر ہوتے ہیں. میں نے ان سے ایک بات کہی. میں نے کہا دیکھیے آپ چونکہ پاکستانی ہیں اس لیے آپ اپنے والد محترم کا اتنا خیال کر رہے ہیں کہ ان کو کینیڈا علاج کے لیے بلا رہے ہیں. کیا آپ نے کسی گورے کو دیکھا کہ وہ اپنے ابا کے علاج کے لیے اتنی فکر کرے اور اتنی محنت کرے؟ ہے بھائی؟ میرا خیال ہے آپ لوگوں نے شاید دیکھا ہے, تو بتائیے مجھے. میں نے کہا وہ تو رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ تو اپنے بوڑھے والدین کو اولڈ ہاؤس میں داخل کر دیتے ہیں, اولڈ ہاؤس میں داخل کرتے ہیں. اور میں نے کہا کہ ہمارے ہاں جو نرسیں اپنے بوڑھے والدین, جو نرسیں بوڑھوں کے ساتھ برا سلوک کر رہی ہیں ہاسپٹل میں, کیا یہ نرسیں گھر میں اپنے ابا کے ساتھ بھی ایسا ہی کرتی ہیں؟ یقیناً نہیں کرتی. وہ اپنے ابا کا احترام کرتی ہیں. بلکہ وہ اگر ہاسپٹل میں ابا کو لے کر آئیں گی, اپنے والد کو لے کر آئیں گی, تو سب کو بتا دیں گے بھائی یہ میرے والد صاحب ہیں, ان کے ساتھ وہ ویسا سلوک نہیں ہونا چاہیے جیسا دوسروں کے ساتھ کر رہی ہے. یہ فرق ہے ہمارے کلچر میں اور ان کے کلچر میں. ان کے ہاں چونکہ بوڑھے کو گھر میں احترام دینے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے, اس لیے پھر گورنمنٹ نے لا بنایا ہے کہ بوڑھے جو ہے نا معاشرے میں اتنا برا سلوک ہوگا ان کے ساتھ. آپ نے سنا ہوگا ایک ضرورت ایجاد کی ماں ہے. جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے معاشرے میں تو قانون سازی بھی ہو جاتی ہے. اس معاشرے میں بوڑھوں کے ساتھ بدترین سلوک ہوتا تھا, لہذا حکومت نے قانون بنایا ہے کہ بھئی یہ تو بوڑھوں کے ساتھ, ان کو پتہ ہے کہ کل ہم نے بھی بوڑھا ہونا ہے, ہمارے ساتھ گھروں میں بوڑھوں کے ساتھ وہ برا سلوک الحمدللہ نہیں ہوتا. تو یہ صحیح اینک سے جب آپ دیکھیں گے اپنے کلچر کو اور ان کے کلچر کو تو آپ کو اپنا کلچر انشاءاللہ ان سے اچھا نظر آئے گا, بہت اچھا نظر آئے گا. میں نے کہا وہ جو نرس کینیڈا میں آپ کے بوڑھے والد کے ساتھ بہت اچھا سلوک کر رہی ہے, اس کو اس اچھے سلوک کے پیسے ملتے ہیں, اس لیے وہ اچھا سلوک کر رہی ہے. اس نرس سے بولو کیا گھر میں اپنے والد کے ساتھ بھی ایسا ہی سلوک کرتی ہو کیا؟ میرا خیال ہے نہیں آ رہی سمجھ میں آپ لوگوں کے شاید. ٹھیک ہے, اس نرس سے بولو کیا گھر میں اپنے والد کے ساتھ اچھا سلوک کرتی ہو؟ یہ وہ اخلاق ہیں جن سے ہم متاثر ہوتے ہیں, حالانکہ اس اخلاق کے ان کو پیسے مل رہے ہیں. یہ بالکل ایسے اخلاق ہیں جیسے جہاز میں ایئر ہوسٹس آپ سے کتنا اچھا سلوک کرتی ہے. سب کو پتہ ہے آپ جیسے ہی بٹن دبائیں فوراً آ کے کھڑی ہو جائے گی, پوچھے گی آپ سے کیا چاہیے آپ کہیں گے مجھے بوتل کولڈ ڈرنک چاہیے, کولڈ ڈرنک لے آئے گی. پھر آپ بٹن دبائیں, گھنٹی بجائیں, فوراً آئے گی اب کیا چاہیے آپ کہیں چائے چاہیے, فوراً چائے لے آئے گی. تھوڑی دیر اب گزری نہیں, پھر آپ بٹن دبائیں, فوراً آ جائے گی کیا چاہیے آپ کو. مجھے جو ہے نا گٹکے اور پان کے علاوہ میرا خیال ہے سب کچھ ملتا ہے جہاز میں. ٹھیک ہے, سب کچھ ملتا ہے. 10 دفعہ آپ بلائیں گے, ایک دفعہ بھی اف نہیں کرے گی وہ. لیکن یہی ایئر ہوسٹس جب گھر میں ہوتی ہے, اگر یہ کسی کی بیوی ہے, شوہر بٹن دبائے تو فوراً آ جائے گی, نہیں آئے گی. ابا نے بٹن دبایا فوراً آئے گی, نہیں آئے گی, کیونکہ وہاں اس کو پیسے نہیں مل رہے. ریلیشن, رشتے ختم ہو گئے ہیں, بزنس ہے, اخلاق سے بات کرنا بھی کاروبار بن چکا ہے. دکاندار اگر اپنے کسٹمر سے خوش اخلاقی سے بات کرتا ہے تو یہ اس کی علامت نہیں ہے کہ اس کے اخلاق اچھے ہیں, اس لیے کہ کسٹمر سے اگر برا سلوک کرے گا تو کسٹمر تو بھاگ جائے گا. اخلاق کا پتہ چلتا ہے کہ آپ اپنے والدین سے کیسے بات کرتے ہیں, آپ اگر شوہر ہیں تو بیوی سے کیسے بات کرتے ہیں, عورت اگر کسی کی بیوی ہے تو اپنے شوہر سے کیسے بات کرتی ہے. وہ ان چیزوں سے اخلاق کا پتہ چلتا ہے. تو
بہت ساری چیزیں میرے بھائی اسلام کی ایسی ہیں کہ آج ہم ٹوٹا پھوٹا ان کو فالو کر رہے ہیں تو ہمارے گھروں کا نظام الحمدللہ بچا ہوا ہے. میں اکثر اپنے دوستوں کو ایک واقعہ سناتا ہوں کہ ایک انگریز نے مجھ سے پوچھا کہ تمہارے معاشرے میں غربت ہے, مہنگائی ہے, اور تم لوگ ایسے ہو اور تم لوگ ویسے ہو. میں نے کہا ٹھیک ہے, ہم بہت برے ہیں, آپ لوگ بہت اچھے ہیں, لیکن خودکشی آپ کے ہاں کیوں زیادہ ہے؟ خودکشیاں ہم تو لوڈ شیڈنگ میں 8-8 گھنٹے بیٹھے رہتے ہیں, کبھی مرنے کا خیال نہیں آتا. کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ ہم مر جائیں, دھرنا دے دیں گے گورنمنٹ کے خلاف, روڈ بلاک کر دیں گے, مریں گے نہیں الحمدللہ اتنے آرام سے. بے روزگاری میں 6-6 سال گزر جاتے ہیں, مرتے نہیں ہیں الحمدللہ. گھروں میں جھگڑے ہوتے ہیں, کیا کیا نہیں ہوتا, وراثت کے جھگڑے, میاں بیوی کے جھگڑے, اتنے آرام سے مرتے نہیں ہیں ہم لوگ. قدرت جب مارتی ہے تو مرتے ہیں جب اللہ کی طرف سے. اور گوروں کے ہاں کیا ہے, چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جا کے کھمبوں سے لٹک جاتے ہیں, پہاڑ سے گرا دیتے ہیں اپنے آپ کو, خودکشیاں کرتے ہیں. تو میں نے کہا بھائی بات یہ ہے کہ تم اتنے اچھے ہو کے بھی خودکشیاں کیوں کرتے ہو؟ تمہارے ہاں تو کرپشن نہیں ہے, تمہارے ہاں تو ملاوٹ نہیں ہے, تمہارے ہاں تو بے روزگاری نہیں ہے, مرتے کیوں ہو؟ اس لیے کہ ان کے ہاں ایک چیز جو ہمارے ہاں ہے, جو خوبی ہے, وہ ان کے پاس نہیں ہے. ہمارے پاس مذہب ہے, ان کے پاس مذہب نہیں ہے. مذہب بتاتا ہے یہ حلال ہے, یہ حرام ہے, یہ پاک ہے, یہ ناپاک ہے. مذہب کے علاوہ کوئی کرائٹیریا نہیں ہے کسی شے کو اچھا کہنے کا اور برا کہنے کا. ان کے یہاں اسمبلیوں میں بحث ہوتی ہے کہ یہ اچھا ہے یا برا ہے. انسان طے کرتے ہیں کہ کیا اچھا ہے اور کیا برا. اور انسان جب بھی کوئی قانون سازی کرے گا سب سے پہلے اپنا مفاد سامنے رکھے گا. وہ کبھی ایسی چیز کو قانون نہیں بنا سکتا جو اس کے خلاف جا رہی ہو. مثال کے طور پر ساری دنیا کو معلوم ہے کہ شراب پینا برا ہے, تمام برائیوں کی جڑ ہے. نشے میں انسان کبھی صحیح فیصلے نہیں کرتا, چاقو مار دیتا ہے, گولی مار دیتا ہے. کتنے لوگ ہیں جن کو میں جانتا ہوں نشے میں انہوں نے قتل کر دیا, اپنے ہوش میں. ایکسیڈنٹ کتنے زیادہ ہونے لگے ہیں شراب پینے کی وجہ سے. لیکن ان ملکوں میں شراب الاؤ کیوں ہے؟ اس لیے کہ اسمبلیوں میں جو قانون بنانے والے لوگ ہیں 99% لوگ شراب پیتے ہیں. جو شراب پی کے بیٹھے گا اسمبلی میں وہ کیسے شراب کو حرام قرار دے گا؟ وہ لوگ زنا کی اجازت دیتے ہیں. کیوں دیتے ہیں؟ اس لیے کہ جو اسمبلیوں میں پہنچنے والے لوگ ہیں 99% لوگ زنا کرتے ہیں. مذہب یہ نہیں دیکھتا کہ آپ کیا کرتے ہیں, مذہب کی نسبت کس کی طرف ہوتی ہے؟ اللہ کی طرف. تو جب اللہ کوئی قانون بناتے ہیں تو اللہ کسی سے مجبور نہیں ہوتے. اللہ نے کہہ دیا شراب حرام ہے. اب کوئی مولوی صاحب اللہ نہ کرے وہ پیتے بھی ہوں گے, خدا میں نے نہیں دیکھا کوئی پیتے, لیکن ایک مثال دے رہا ہوں کہ اگر کوئی شراب پیے گا بھی, لیکن جب آپ اس سے مسئلہ پوچھیں گے کہ اسلام کیا کہتا ہے, شراب حلال ہے یا حرام ہے, تو وہ جواب میں کیا کہیں گے؟ حرام ہے. قرآن میں لکھا ہوا ہے, قرآن کو تو نہیں تبدیل کیا جا سکتا. تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہمیں مسلمان ہونے کی وجہ سے ملی ہیں. ہمارا فیملی سسٹم مضبوط ہے اسلام کی وجہ سے. ہم حلال چیزیں کھاتے ہیں کس وجہ سے؟ ہم کیا ہیں؟ بولیے بھائی. مسلم. اگر ہم مسلم نہ ہوتے, کتے بلی کھا رہے ہوتے ہیں, کیڑے مکوڑے کھا رہے ہوتے ہیں. چائنیز کھاتے ہیں, کیڑے مکوڑے بھی کھاتے ہیں, کتے بلی بھی کھاتے ہیں, اور پتہ نہیں کیا کیا کھاتے ہیں, انسان بھی کھاتے ہیں. میں گلگت میں تھا تو وہاں مجھے لوگوں نے بتایا, وہ شاہراہ قراقرم کی تعمیر ہو رہی تھی, انہوں نے بتایا کہ یہاں ٹریکٹر میں ایک بوڑھا چائنیز تھا. چائنیز بہت ہیں وہاں لیبر جو کام کر رہی ہے. تو وہ ٹریکٹر کھائی میں گرا ہے, وہ بوڑھا جو تھا نا وہ مر گیا. مجھے تو یقین نہیں آ رہا تھا ایسی بات سن کے, کیونکہ ہم نے تو کبھی تصور میں نہیں تھی یہ بات. وہ بوڑھا جب کھائی میں گرا ہے تو کیا ہوا ہوگا؟ ہمارا اگر کوئی بوڑھا گرتا سب سے پہلے تو ہم فون کرتے بھائی جس لواحقین آئیں, اگر نہیں ملتے لواحقین غسل دیتے عزت کے ساتھ, نماز جنازہ پڑھ کے, چاہے گرین والا پڑھتا, وائٹ والا پڑھتا, ٹانگیں چوڑی والا پڑھتا, لیکن پڑھتا تو نا, عزت سے دفن تو کرتے نا اس کو. ٹھیک ہے وہ اختلاف ہو جاتا, گرین والا کہتا ہے میں پڑھاؤں گا, وائٹ والا کہتا ہے میں پڑھاؤں گا, چلو دونوں پڑھا دو, لیکن عزت کے ساتھ اس کو. یہ لڑائی ہوتی ہے نا ہمارے یہاں, اس سے زیادہ تو نہیں ہوتی. دفن تو کرتے ہیں غسل دے کے عزت کے ساتھ. انہوں نے کیا کیا ہے, انہوں نے بتایا کہ جب اس کے کوئی ریلیٹیو نہیں ملے ان کو, کہ اس بوڑھے کا کوئی جان پہچان والا نہیں ہے. کیوں نہیں جان پہچان کے؟ فیملی نہیں ہے. نکاح اتنی دیر سے ہوتے ہیں, بڑھاپے میں تو جا کے نکاح ہوتے ہیں ان کے. پھر بچے کب پیدا ہوں گے؟ پھر ایک آدھ بچہ پیدا ہوا, دوسرے پر گورنمنٹ کی طرف سے پابندی ہے. تو جب بچہ ہی نہیں, بچہ ایک ہے تو کون چچا, کون ماموں, کون پھپھا, کون تایا, کون خالہ, کون نانی, کون دادی, فیملی ہی ختم ہو گئی ہے. اپنی موت خود ہی مرتے جا رہے ہیں. تو کوئی ریلیٹیو ہی نہیں تھا. تو اب انہوں نے کیا کیا, پکا کے کھا گئے اس کو.
شاید آپ کو بھی ایک لطیفہ لگ رہا ہو، مجھے تو یقین نہیں آ رہا تھا. انہوں نے اس بوڑھے کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے؟ کھال اتاری اور پکا کے کھا گئے. اب آپ کہیں گے یہ غلط ہے، نہیں کرنا چاہیے، لیکن آپ کسی چائنیز سے کہیں یہ غلط کیا تو وہ جواب دیتے ہیں کہ کیوں غلط، اس میں کیا خرابی ہے؟ بھائی اس کو کیڑوں نے تو کھانا ہی تھا نا، جب قبر میں رکھتے اس کو تو کیڑے کھا کے ختم کرتے، تو پروٹین سے بھری ہوئی چیز ہے، تو اگر ہم نے کھا لیا تو کیا ہوگا؟ مذہب نہ ہونے کا یہ نقصان ہوتا ہے. آپ دلائل سے اس کو سمجھا نہیں سکتے. وہ کہیں گے بھائی انسان کی خوراک بنا دیا ہم نے، کام میں لے آئے، پروٹین مل گئے ہمیں، اس سے طاقت آ گئی جسم میں. بوڑھے نے تو مر گیا نا، اب تو اس پہ ظلم تھوڑی ہے. زندہ کو کاٹ کے کھاتے تو یہ ظلم اور زیادتی تھی، جب مر گیا تو ہم نہیں کھائیں گے تو کتے بلی کھا لیں گے، کتے بلی نہیں کھائیں گے تو کیڑے مکوڑے کھا لیں گے. اب آپ دلائل سے ان کو سمجھاؤ بیٹھ کے، کوئی سمجھا سکتا ہے؟ وہ تو قانون بہت سخت ہے وہاں، ورنہ بچے کھائے جاتے ہیں، مردہ بچے کھائے جاتے ہیں. یہ درندگی ہے، درندگی جو مذہب نہ ہونے کی وجہ سے اس معاشرے میں پھیلتی چلی جا رہی ہے. اور ہماری ینگ جنریشن اسی ٹریک پہ چل رہی ہے. ابھی ہم وہاں تک نہیں پہنچے، لیکن ہماری جو ینگ جنریشن کے جس ٹریک پہ چل رہی ہے، اس کا انجام وہی ہے جس میں آج وہ پہنچے ہوئے ہیں. ہم سے پہلے پہنچ گئے، ہم اسی اسٹیشن کی طرف جا رہے ہیں ہم بھی. تو میں خاص طور پہ نوجوان طبقے سے کہوں گا کہ آپ اپنا قبلہ تھوڑا سا درست کر لیں. آپ خراب نہیں ہیں، لیکن جس ٹریک پر آپ چل رہے ہیں آپ کی اولاد کا قدم اس سے 1 گنا آگے ہوگا، اور اس کی جو آگے نسل آئے گی وہ آپ سے 1 گنا آگے ہوگی. اور پھر وہی مستقبل ہوگا، وہی فیوچر ہوگا ہماری نسل کا جس پہ آج گورے بیٹھے ہوئے ہیں. نائٹ کلبیں ہیں، شراب ہیں، فیملی سسٹم تباہ و برباد ہو گیا، نہ اماں کا پتہ، نہ ابا کا پتہ، نہ چچا، نہ ماموں. ہمارے ہاں تو ایک کلچر ہے الحمدللہ، ایک ابا ہوتے ہیں، ایک عدد گھر میں دادا ہوتے. دادا وادا تو ختم ہو گئے وہ بھی، کیونکہ اب اتنی دیر سے نکاح ہو رہا ہے کہ وہ پوتے سے پہلے ہی ابا دنیا سے چلے جاتے ہیں. وہ تو دیر سے شادی کا ایک نقصان یہ بھی ہے کہ دادا بننے کی نوبت آتی نہیں ہے. 50 سال کی عمر میں شادی ہو رہی ہے تو دادا کہاں سے بنیں گے؟ تو لیکن ہمارا جو سلسلہ ہے نا وہ جا کہاں رہا ہے؟ اسی طرف جا رہا ہے. دیکھیے ایک آدمی ہے، وہ ایک ایسی منزل پہ جا کے کھڑا ہوا کہ نیچے کھائی ہے، اور آپ نے دیکھا کہ وہ کھائی میں گر گیا. دوسرا اسی طرف جا رہا ہے لیکن کھائی اس سے بہت دور ہے. اب آپ اس دوسرے کو ڈرا رہے ہو کہ بھائی یہ ایسا راستہ ہے، اس میں آگے جا کے بڑی گہری کھائی ہے، اس میں جو بھی گیا ہے وہ بچا نہیں ہے، اس کی ہڈیاں ٹوٹ گئی ہیں. تو وہ جواب میں کہتا ہے مجھے تو کوئی کھائی نظر نہیں آ رہی، مجھے تو کوئی کھائی نظر نہیں آ رہی، مجھے تو کوئی خطرہ نہیں ہے. تو آپ کیا کہیں گے کہ جو اس میں گرا ہے نا اس کو بھی پہلے خطرہ نہیں تھا، اس کو کھائی اگر آپ کو نظر آ رہی ہوتی پھر تھوڑی آپ جاتے. تو ہم جس سمت میں چل رہے ہیں، ہمارا معاشرہ جس سمت میں چل رہا ہے، مکس گیدرنگ ہے، شادیوں میں ڈانس ہو رہے ہیں، ناچ گانے ہو رہے ہیں، اسٹیج پہ لڑکے لڑکیاں اکٹھے ناچ رہے ہیں. لوگ کہتے ہیں لائف کو انجوائے کرنے دو، یہ مولویوں کے پیٹ میں مروڑ کیوں ہوتا ہے کسی کو ناچتا ہوا دیکھ کے، ان کو کیا تکلیف ہو رہی ہے؟ لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں ہم پر کہ مولوی لائف کو انجوائے کیوں نہیں کرنے دیتے ہمیں. اگر ہم اپنی کزنوں کے ساتھ اسٹیج پہ ڈانس کر رہے ہیں اور ڈانس کی پریکٹس ہو رہی ہے، گانے گا رہے ہیں، اور یہ تھوڑا سا ہلا گلا ہو رہا ہے، تھوڑا سا اور تھوڑا سا پھر بعض جو زیادہ ماڈرن ہیں ان میں تھوڑا زیادہ سا ہو جاتا ہے، شرابیں بھی چلتی ہیں، تو کیا ہے لائف ہے. شادی کے موقع پہ بھی یہ سب کچھ نہیں ہوگا تو پھر کب ہوگا؟ پتہ تو چلے کہ شادی اور میت میں کوئی فرق تو ہو. تو لوگ کہتے ہیں یہ مولانا لوگ کباب میں ہڈی بنے رہتے ہیں، کہتے ہیں حرام ہے، ٹھیک ہے نا، اسلام میں جائز نہیں ہے، یہ بری چیز ہے اور یہ غلط ہے، لڑکیوں سے دوستیاں غلط ہیں، یہ غلط ہے. تو یہ لوگ تو خوش کے لوگ ہیں، ان کے ساتھ رہو گے تم بھی ایسے ہی ہو جاؤ گے، لائف کو انجوائے کرو. تو ہم آپ سے کہتے ہیں کہ یہ جو لائف کو انجوائے کرنے کا طریقہ ہے آپ کا، یہ غلط ہے، یہ یہاں رکے گا نہیں. اگر آپ نے اس میں بریکیں نہیں لگائی نا، جو اسلام نے جس طرح آپ کو نکاح کرنے کا حکم دیا ہے، یہ اپنی تقریبات کو سیلیبریٹ کرنے کا جس طرح سے حکم دیا، اگر آپ اس پر قناعت نہیں کریں گے تو یہ چیزیں ان میں بریکیں نہیں ہیں. آپ کی اگلی والی نسل ایک اسٹیپ بولیے بھائی آگے جائے گی، یہاں تک رکے گی نہیں. اگر آپ ڈانس کر رہے ہیں، آپ گانے بجانے کی محفلیں ہو رہی ہیں اور یہ سب کچھ ہو رہا ہے، تو اگلی نسل اس سے آگے ہوگی، اور اس سے اگلی نسل اس سے بھی آگے ہوگی، اور پھر وہی ہوگا جو وہاں ہو رہا ہے. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ بالکل ویسے بن جائیں، بالکل ویسے بن جائیں کہ ابا کا ہی پتہ نہیں ہے اور اماں کا ہی پتہ نہیں ہے، اور ڈیلیوری ہو رہی ہے تو بیگم صاحبہ اس خاتون سے پوچھا جا رہا ہے کہ جناب یہ اس کے فادر کون ہیں اور کتنے فادر ہیں، ایسے ایسے بیہودہ قسم کے سوال ہو رہے ہیں. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہی کلچر ہو ہمارا تو پھر تو ٹھیک ہے، جتنا انجوائے لائف کو کر رہے ہیں اس کو تھوڑا سا زیادہ کرنا شروع کر دیں، کیونکہ وہاں پہنچتے پہنچتے ٹائم لگے گا.
تو جلدی پہنچ جائیں ہم منزل پر تو اچھا ہے. اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ بھائی یہ غلط ہے, ہم وہ کلچر نہیں چاہتے جو ان کا کلچر ہے, تو پھر ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ وہ برا کلچر ہے تو ہمیں بریکیں لگانی پڑیں. کیا خیال ہے بھائی؟ غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں. تو ہمیں اپنی نئی نسل کو تھوڑا سا کنٹرول کرنا پڑے گا. خاص طور پہ شادی بیاہ کے موقع پہ بالکل آزاد ہو جاتے ہیں, بالکل آزاد ہو جاتے ہیں. یہ ناچ گانے کی محفلیں وقتی طور پر بہت اچھی لگتی ہیں جب تک آپ کے جسم میں خون گرم ہے. جب آپ کی ایج زیادہ ہوگی اور آپ کے بچے یہ کام کریں گے تو آپ کو یہ چیزیں پھر اچھی نہیں لگیں گی, کیونکہ بچے پھر آپ کا احترام نہیں کریں گے. بچے اپنے بڑوں کا جب احترام کرتے ہیں جب ان میں قوت برداشت ہوتی ہے. موسیقی کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ یہ آپ میں برداشت کی قوت ختم کر دیتی ہے. آپ میں برداشت کی قوت ختم کر دیتی ہے, کیونکہ آپ کو انجوائے کرنے کا مزہ آنا شروع ہو جاتا ہے. جیسے جتنے بھی نشے ہیں نا, جتنے بھی نشے کی چیزیں ہیں, یہ آپ میں برداشت ختم کرتی ہیں. شراب آپ میں برداشت ختم کر دیتی ہے, چرس ہیروئن آپ میں برداشت ختم کر دیتی ہے, چائے کا بہت زیادہ استعمال بھی آپ میں قوت برداشت کو ختم کر دیتا ہے. سگریٹ پینے والے میں برداشت کی قوت ختم ہو جاتی ہے, کیونکہ وہ بار بار نشہ کر کے اس ذہنی سکون چاہیے ہوتا ہے, اس کو نہیں ملتے نشہ, وہ پاگل پنے کی باتیں. آپ نے کبھی سگریٹ, جو لوگ پینے کے عادی ہیں اور ان کو سگریٹ نہ ملے تو آپ دیکھیں وہ نارمل کنڈیشن میں بھی غصے میں بھنا رہے ہوں گے. ہمارے ایک دوست ہیں, ان کے والد صاحب نسوار بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں. میں بس 5 منٹ میں اپنی بات سمیٹ کے ختم کرتا ہوں. وہ نسوار بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں. تو مجھے ان کے بیٹے نے بتایا کہ رمضان میں ہم اپنے ابا کو افورڈ نہیں کر سکتے. ان کو جب 4 بجے کا ٹائم ہوتا ہے نا, جب نسوار میں کئی گھنٹے گزر جاتے ہیں, تو وہ ایسے غصے میں بھنائے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں کہ بس ابا کا بس نہیں چل رہا ہوتا, کوئی میرے سامنے آئے اور میں اس کی پکڑ کے ٹھکائی لگا دوں. تو کیا ہے؟ نشہ ہے نا, نشہ, برداشت ختم ہو گئی. تو موسیقی بھی ایک نشہ ہے. گانے بجانے, یہ ناچ گانے کی محفلیں, یہ بھی کیا ہے؟ ایک نشہ ہے. جب اس کے آپ عادی ہو جائیں گے تو پھر آپ کو جب یہ چیز نہیں ملے گی تو آپ کا دماغ خراب ہونا شروع ہوگا. آپ گھر میں بڑوں سے احترام سے بات نہیں کرو گے, بیٹی اپنی ماں سے احترام سے بات نہیں کرے گی. یہ ہو رہا ہے ہمارے گھروں میں. لوگ گھر کے بڑوں کا احترام کرنا لوگوں نے چھوڑ دیا ہے, بات ہی نہیں کرتے تمیز. اللہ قرآن مجید میں کہہ رہے ہیں وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ, ماں کے سامنے اف مت کرو. بیٹی کو حکم دے رہے ہیں باپ کے سامنے اف مت کرو. نماز اگر آپ پڑھ رہے ہیں اور باپ نے آپ کو پکارا, شریعت کہہ رہی ہے نماز توڑ کے اپنے والد کی پکار کا جواب دو. آپ ایسا نہیں ہے کہ باپ اور دادا آپ کو بلا رہے ہیں اور آپ ایسے بن کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ جی میں چونکہ ڈرامہ دیکھ رہا ہوں, میں نہیں سن رہا کہ ابا میرے کیا, میں واٹس ایپ پہ لگا ہوں, میں فیس بک پہ بیٹھا ہوں, مجھے نہیں پتا ابھی ابا مجھے کیا کہہ رہے ہیں. یہ کیوں ہو رہا ہے ہمارے گھروں میں؟ طلاقیں اتنی ہو رہی ہیں, برداشت ہی ختم. ادھر شادی ہوتی ہے اور 1 ہفتے بعد لڑائی جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں. ہم اپنے باپ دادا کو دیکھتے تھے, ان کے نکاح ہوتے تھے, طبیعتیں بالکل ایک دوسرے سے میچ نہیں کرتی تھی میاں بیوی کی, اس کے باوجود کامیاب زندگی گزار کے جاتے تھے. طلاق کا نام زبان پہ نہیں آتا تھا, برداشت کرتے تھے. آج پسند کی شادیاں ہو رہی ہیں پھر بھی طلاقیں ہو رہی ہیں. بھئی یہ تو تمہاری اپنی پسند ہے, ایک دوسرے کو اچھی طرح ڈیٹیں ماری ہیں تم نے, آپس میں کئی گھنٹے پارکوں میں بیٹھ کے ایک دوسرے کو سمجھا ہے تم نے, فون پہ تم نے دوستیاں لگائیں, پھر ایک دوسرے کو سمجھا, گفٹ دیے, تحفے تحائف دیے, اور اتنے عرصے تک تمہارے تعلقات رہے. اس کے بعد جا کے میاں بیوی کے بندھن میں ہو, اگلے ہی ہفتے پھر لڑائیاں شروع. برداشت ختم ہو گئی ہے, ذرا سا نہیں برداشت کرتے. ماں اگر اپنی بیٹی سے کوئی بات کہتی ہے وہ آگے سے جواب دیتی ہے. تو میں تو حیران ہوتا ہوں کہ کیسے گھر میں زندگی گزر رہی ہے, کیسے آپ یعنی کیسے آپ معاشرے میں تو خودکشیاں ہی ہوں گی. پھر تو جب سارے ڈپریشن کے مریض بن جائیں گے تو اس کی وجہ کیا ہے؟ مذہب کو فالو نہ کرنا, اللہ اس کے رسول کی تعلیمات کو فالو نہ کرنا. گھروں میں ایک طریقے کی زندگی ہونی چاہیے. رات کو جلدی سونا ہے, صبح فجر کی نماز کے سارے گھر والے اگر صبح فجر کے لیے اٹھے ہوئے ہوں, کتنا اچھا لگتا ہے گھر کا ماحول. لڑیں گے وہ آپس میں؟ ابھی نماز پڑھ کے بیٹھے تھوڑی لڑیں گے وہ. آپ نماز پڑھیے. نماز آپ کو آپ کے نفس کے خلاف مجاہدہ کرواتی ہے. صبح اٹھنا, وضو کرنا, پھر مصلی پہ آ کے کھڑا ہونا. تو جب آپ کی اولاد یہ کام کرے گی, جب تو اس میں ایک برداشت پیدا ہوگی. ابا نے کسی دن الٹی سیدھی بات کر لی تو وہ برداشت کر لے گی. اور اگر وہ اپنی مرضی سے اٹھے گا صبح 1 بجے, صبح 1 بجے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ لوگ 1 بجے کو صبح کہتے ہیں. ہمارے ایک دوست ہیں, ان کو میں نے فون کیا دوپہر 2 بجے, کراچی میں تو اور دیر سے سو, کیونکہ وہ زیادہ اپنے آپ کو ترقی یافتہ سمجھتے ہیں, تو وہ کہتے ہیں کہ بے وقوفی ہے 9-10 بجے سو جانا. یعنی آج کل ترقی کا ایک معیار یہ ہے کہ آپ رات کو 4 بجے سوتے ہوں اور دن میں 2 بجے اٹھتے ہوں, تو یہ زیادہ ایجوکیٹڈ اور پڑھا لکھا آدمی سمجھا جاتا ہے. اور اگر وہ پینڈوؤں کی طرح جلدی سو رہا ہے عشاء کے بعد اور رات 4 بجے, پینڈو ہے, جاہل آدمی ہے, تو پتہ ہی کیا ہے, الٹا ہو گیا حساب کتاب جو ہے.
تو میں نے ان کو فون کیا, میں نے کہا آپ کے ساتھ میں نے بازار جانا تھا, تو 2 بجے میں نے ان کو فون کیا, تو کہہ رہے میں ابھی پہلے ناشتہ کر لوں, اس کے بعد پھر چلتے ہیں. دوپہر 2 بجے کیا ہو رہا ہے, ناشتہ ہو رہا ہے. پھر ڈپریشن کا مریض بن جاتا ہے. اللہ نے رات بنائی ہے سونے کے لیے, دن بنایا ہے کاموں کے لیے. لیکن جب آپ رات کو واٹس ایپ پہ فیس بک پہ گھنٹوں گھنٹوں بیٹھے رہیں گے, انٹرنیٹ پہ بیٹھے رہیں گے, فلمیں دیکھ رہے ہیں اور لڑکیوں سے باتیں کر رہے ہیں, تو پھر آپ رات کو نہیں سوئیں گے. اور جس ٹائم کا جو وقت ہوتا ہے نا, اگر وہ وقت پہ نہ کیا جائے وہ کام, تو آپ کا اندر کا سارا سیٹ اپ کیا ہو جاتا ہے, خراب ہو جاتا ہے. قدرت نے دیکھو, میں ایک مثال دیتا ہوں کہ پرندے مغرب کی نماز ہوتے ہی اپنے گھونسلوں میں چلے جاتے ہیں. حالانکہ ان کو تو کسی نے نہیں بتایا نا کہ اچھے بچے جلدی سوتے ہیں, صبح جلدی اٹھتے ہیں. کسی پرندے کو کسی نے سکھایا کہ اچھے بچے جلدی سوتے ہیں؟ لیکن جانور اپنی فطرت پہ ہوتا ہے, اس میں اللہ نے جو سافٹ ویئر انسٹال کر دیا نا سونے اور جاگنے کے, وہ اسی کے حساب سے چل رہا ہے. انسان چونکہ عقل مند ہے, وہ اللہ کے بنائے ہوئے ان سافٹ ویئر کو اس کے خلاف چلتے چلتے کیا کر دیتا ہے. جیسے کمپیوٹر کا ایک طریقہ یہ کہ شٹ ڈاؤن کر کے پراپر طریقے سے اس کو بند کیا جائے. اگر آپ بار بار سوئچ اس کا نکالتے رہیں گے تو وہ خراب ہو جائے گا. تو ہم کیا کرتے ہیں, جو ہماری ترتیب ہے سونے اور جاگنے کی, ہم اس کو ڈسٹرب کرتے رہتے ہیں, اور ہمارا اندر کا سارا سیٹ اپ ہی یہ بھی جدید تحقیق آئی ہے کہ شوگر کی جو بیماری ہے وہ سب سے زیادہ اس کی جو وجہ ہے وہ رات کو دیر سے سونا اور صبح دیر سے اٹھنا. تو تھوڑا سا گھروں پہ کنٹرول کریں. ماشاءاللہ جیسے ہمارے یہ شناور بھائی نے توبہ کی ہے, میں سمجھتا ہوں انشاءاللہ ان کی زندگی پہلے سے اچھی گزرے گی, ان کو سکون ملے گا. تو نوجوان طبقہ لائف کو انجوائے اگر واقعتاً کرنا چاہتا ہے, صحیح معنی میں دین کی طرف آ جائے, شادی کرے, اولاد پیدا ہو, گھر بار والی زندگی گزارے جو ایک خاندانی آدمی کی زندگی ہوتی ہے. چھڑے چھاٹ والی زندگیوں سے توبہ کر لیں. سمجھ رہے ہیں, پارکوں پہ لکھا ہوتا ہے نا فیملی کے ساتھ الاؤ ہے. کیوں لکھا, وہ تو پہلے تو فیملی کا مطلب واقعی فیملی ہوا کرتا تھا کہ بیوی بچوں کے ساتھ آئیں. وہ وجہ کیا, ان کو پتہ ہے یہ جو چھڑے چھاٹ آئیں گے تو یہ کیا کریں گے, یہاں چھچوری حرکتیں کریں گے. چھڑے چھاٹ ان کو پتہ ہے فیملی والے جب آئیں گے تو وہ چھچوری حرکتیں نہیں کریں گے. اس کو خیال ہوگا بھائی میری بھی بیٹیاں ہیں, میرے بھی بیٹے ہیں, میری بھی بیوی ہے. تو جب انسان ایک نکاح کے بندھن میں آتا ہے, اچھی زندگی اس کی شروع ہوتی ہے, تو بہت ساری برائیوں سے بچ جاتا ہے. تو جتنے یہاں نوجوان طبقہ بیٹھا ہے میں ان سے کہوں گا کہ ان سے عبرت حاصل کریں. انہوں نے جیسے ماشاءاللہ جوانی میں توبہ کی ہے, تو آپ لوگ بھی توبہ کریں. اور یہ مقصد نہیں ہے کہ فوراً ایک لوگ ڈرتے ہیں یار یہ مولویوں کا بالکل ایسا گیٹ اپ بنانا پڑے گا, ہمیں بھی یہ مشکل ہو جائے گی. تو وہ گیٹ اپ ہر ایک کا اپنا ہی ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا, اس میں کوئی سختی نہیں ہے. جو گناہ ہیں شریعت نے جن سے بچنے کا ہمیں حکم دیا ہے. اب آپ مجھے بتاؤ, لڑکیوں سے دوستیاں لگانا یہ تو سب جانتے ہیں نا, گرین والے بھی کہتے ہیں کہ غلط ہے, وائٹ چینل والے بھی کہتے ہیں غلط ہے, زور سے آمین والے اور آہستہ آمین سب کہتے ہیں نا غلط ہے. کیا خیال ہے, اس میں تو کوئی فرقہ واریت اور مسلک کی بات نہیں ہے نا. تو بھائی یہ کام کر لیں, اگر نکاح کریں اور لڑکیوں سے دوستیاں ختم کر دیں. اس کو برائی نہیں سمجھا جا رہا ہمارے معاشرے میں. گپے مارتے رہتے ہیں, اتنی فرینڈ ہیں, لڑکیوں کی لڑکوں سے دوستیاں, لڑکوں کی لڑکیوں سے دوستیاں. ایک پورا کلچر تباہ و برباد ہوتا جا رہا ہے, پورا کلچر برباد ہو رہا ہے, حیا اور شرم ختم ہوتی جا رہی ہے. تو کیا خیال ہے, یہ ہمت کریں گے. اور نماز ہے, 5 ٹائم کی نماز ہے, اس میں تو میرا خیال ہے کسی کا اختلاف نہیں ہے. کیا خیال ہے بھائی, کوئی ایسا فرقہ ہو جو کہتا ہے بھائی نماز ہی نہیں ہے, اور اگر کوئی ایسا فرقہ ہے تو 100% غلط ہے, اس میں تو دو رائے نہیں ہو سکتی. تو نماز میں تو میرا خیال ہے کوئی بھی نہیں ہے. اگر ہم فجر کی نماز کا معمول بنا لیں گے تو خود بخود رات کو جلدی سونے کی توفیق ملے گی, کیونکہ فجر میں اٹھنا ممکن نہیں ہے اگر رات کو آپ دیر سے سوئیں. اور گھر کا ماحول بہت اچھا ہوگا. یہاں بیان چونکہ خواتین بھی سن رہی ہیں, خاص طور پہ 2-3 باتیں میں ان خواتین سے کہوں گا کہ دیکھیے آپ اپنے گھروں کو جنت بنا سکتی ہیں چند باتوں پر عمل کر کے. ایک تو یہ کہ اپنی بچیوں کو تھوڑا سا کنٹرول کریں, ان کے ڈریسنگ پر زور دیں کہ ڈریس عورت کے لیے زینت والا اچھا خوبصورت لباس یہ عورت کی فطرت ہے, لیکن لباس ہونا چاہیے, پورا لباس ہونا چاہیے. لباس مختصر ہوتے چلے جا رہے ہیں. جب بچی کے دل سے حیا ختم ہوگی تو پھر ہر معاملے میں حیا ختم ہوگی. حیا اگر ہے تو ایک روایت ہے جس کا مفہوم ہے اذا فاتک الحیاء فافعل ما شئت, جب تم سے حیا ختم ہو جائے تو جو چاہے کرو. جب بچی کی طبیعت میں حیا ختم ہو گئی تو وہ پھر کبھی اپنی ماں کو ماں نہیں سمجھے گی, وہ تمیز سے بات نہیں کرے گی. پھر آپ یہ دماغ سے نکال دیں کہ گھر میں وہ اللہ کا حق ادا نہیں کر رہی ہے, تو ماں باپ تو اللہ کے بعد ہیں. آپ نے اس کو اللہ کی پہچان نہیں کرائی تو ماں باپ کی پہچان کیسے ہوگی؟ ماں باپ کی اطاعت بھی تو جب ہی کرے گی نا وہ, کہ جب وہ اللہ کو مانتی ہو اور اللہ کے حکم کو مانتی ہو. اگر وہ اللہ کو نہیں مانتی تو وہ ماں باپ کی کیسے وہ احترام کرے گی؟ ایک تو یہ کام کریں. دوسرا کام, خواتین سے خصوصی گزارش ہے, گھروں میں سونے اور جاگنے کی ترتیب کو کنٹرول میں لائیں.
اپنی بچیوں کو رات کو جلدی سلایا کریں اور صبح کو، یہ کام تو ہو سکتا ہے آسانی کے ساتھ۔ رات کو دیر سے سونے میں جو آج کل جو ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں، فیس بک پہ گھنٹوں گھنٹوں بیٹھے رہتے ہیں، نہ دین کا فائدہ نہ دنیا کا کوئی فائدہ۔ اور تیسری چیز، اپنے گھروں میں چیخنے چلانے کے ماحول کو ختم کریں۔ دیکھیے جب عورت اپنے شوہر کے سامنے چیخے گی تو بچی بھی جب شادی ہو کے جائے گی تو سسرال میں تمیز سے بات کرے گی، وہ بولے نا بھائی۔ میرے بھی کچھ تجزیے ہیں، میں نے یہ دیکھا ہے کہ گھروں میں جتنا فساد چیخنے چلانے سے ہوتا ہے اتنا کسی اور چیز سے نہیں ہوتا۔ وہی بات اگر آہستہ سے کہہ دی جاتی سمجھ میں آتی ہے، لیکن گھروں میں آہستہ کہنے کا رواج ختم ہو رہا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ نے جیسے نماز کا حکم دیا، جیسے روزے کا حکم دیا، ویسے ہی اللہ نے آہستہ آواز میں بات کرنے کا حکم دیا ہے۔ ہم لوگ جانتے ہی نہیں یہ بات۔ قرآن میں اللہ نے کیا فرمایا؟ وَغْضُضْ مِن صَوْتِكَ، اپنی آوازوں کو کیا رکھو؟ پست رکھو۔ اور اللہ نے اس کی مثال دی ہے، اِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ، سب سے بری آواز گدھے کی آواز ہوتی ہے۔ سب سے بری آواز کس کی ہوتی ہے؟ کیوں بری ہوتی ہے؟ چیختا بہت ہے۔ گدھے کی بات غلط نہیں ہوتی، یاد رکھیں، بات صحیح کرتا ہے گدھا۔ جب اس کو بھوک لگتی ہے تو ڈھینچو ڈھینچو کیوں کرتا ہے کہ مجھے کیا چاہیے؟ کھانا چاہیے۔ تو کھانا مانگنا غلط بات ہے کیا؟ بھائی جب تم کام اس سے گدھوں جیسا لے رہے ہو، اس کے اتنا لوڈ ڈال رہے ہو اور اس کو تم جناب سارا دن چلاتے ہو، تو کھانا مانگنا اس کا حق تو بنتا ہے کہ نہیں بنتا؟ بات 100% درست کرتا ہے، مگر آرام سے بھی کر سکتا تھا۔ ایک دم نان اسٹاپ جو ہے نا، پورا اپنے پھیپڑوں میں سانس بھرے گا پوری قوت کے ساتھ، پھر وہ ڈھینچو ڈھینچو کرنا شروع کرے گا، تو کیا ہوتا ہے کہ سب کو برا لگتا ہے۔ تبھی اس کو لوگوں نے جو بیوقوف ہو اس کو لوگ گدھا کہہ دیتے ہیں۔ جو بیوقوف ہوتا ہے اس کو لوگ کیا کہتے ہیں؟ گدھا۔ حالانکہ یہ نہیں پتا کہ گدھے کو یہ جو گدھے کا لقب ملا ہے یہ زور سے بولنے کی وجہ سے ملا ہے، غلط باتوں کی وجہ سے نہیں ملا۔ اور اگر ہم گھر میں بولے بھی زور سے اور بات بھی غلط کریں تو گدھے سے بدتر ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ خواتین سے خاص گزارش کروں گا جو بیٹھی ہوئی ہیں پردے میں، میری باتوں کو توجہ سے سنیں، کیونکہ خواتین توجہ سے سنتی نہیں ہے بات۔ کسی بھی محفل میں ہو نا تو وہ آپس میں باتیں کرتی رہتی ہیں، شکایتیں ملتی ہیں خواتین کی طرف سے۔ تو کھانا بھی لگنے والا ہے انشاءاللہ، وہ بھی کھائیں گے، کہیں بھاگا نہیں جا رہا۔ یہ تھوڑا سا کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے کہ جب گھر میں کوئی بات کرے تو کیسے کرنی ہے بات؟ ایک مولوی صاحب تقریر کر رہے تھے، میں ان کے بیان میں بیٹھا تھا، بہت زور سے چیخ رہے تھے وہ بیان میں، تو اتنی زور سے چیخ رہے تھے کہ کان پھٹ رہے تھے۔ میں بیٹھا ہوں تو میں اپنے کانوں پہ انگلیاں رکھ کے میرے پردے نہ پھٹ جائیں۔ تو وہ بول رہے تھے کہ، اور بیان میں حضرت علی کا کوئی ملفوظ سنا رہے تھے بہت زور سے کہ حضرت علی نے فرمایا، بہت چیخ کے بول رہے تھے حضرت علی نے فرمایا۔ تو مجھے خیال ہوا کہ میں بیان کے بعد ان سے پوچھوں حضرت علی نے کیا اتنی زور سے فرمایا تھا؟ ہے بھائی، جیسے حضرت علی نے جس اسٹائل میں فرمایا تھا اگر آپ بھی اسی اسٹائل میں فرما دیں تو بھی تو سمجھ میں آ جائے گا نا کہ کیا کہہ رہے ہیں، اتنا چیخنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو گھروں میں کیا ہے، کوئی آدمی تمیز سے بات ہی نہیں کرتا۔ تو گھر میں اگر ہم بچپن سے ہی تھوڑا سا اس کا خیال کریں، جو بچہ زیادہ چیخے چلائے بیٹا آرام سے، اور بڑے اپنے آپ کو کنٹرول میں کریں گے تو خود بخود گھر کا ماحول صحیح ہو جائے گا۔ بچوں کو ہم نصیحت کر رہے ہوتے ہیں آہستہ، لیکن جب بیوی کو آپ بات کریں گے تو آپ اتنا زور سے چیخیں گے، عورت اپنے شوہر سے بات کرے گی تو اتنا زور سے چیخے گی، اور یہ چیخنا چلانے کا ماحول آپ پتہ ہے کہاں سے رہے؟ بتاؤں آپ لوگوں کو ہے بھائی، یہ ہمارا کلچر تھا نہیں ہے، ہمارے کلچر بہت اچھا تھا۔ آپ ہندوستان میں یا پہلے جو بڑے بزرگ ہیں ان لوگوں سے جا کے پوچھیں گھر میں۔ میں ایک دفعہ مجھے یاد ہے انڈیا سے ہمارے کوئی رشتہ دار آئے ہوئے تھے، میں چھوٹا بچہ تھا، 9-10 سال میری عمر ہوگی، تو میں ان کی لیفٹ سائڈ پہ جا کے بیٹھ گیا، تو مجھے گھر کے بڑوں نے کہا کہ بڑوں کے سیدھے ہاتھ کی طرف بیٹھتے ہیں۔ کیسا کلچر تھا ہمارا ایک زمانے میں کہ بھئی یہ نہیں، اتنے آداب تمیز کہ بھئی یہ بڑے ہیں تو یوں ملنا ہے ان سے۔ گلاس میں انہوں نے مجھ سے پانی مانگا تو میں نے ایک ہاتھ سے ان کو پانی پیش کر دیا۔ اس پہ ہمیں ڈانٹ پڑتی تھی کہ جب بڑے کو کوئی بزرگ ہوں، سفید داڑھی ہے، ان کو دونوں ہاتھوں سے پانی جب پیش کیا جاتا ہے تو پیالہ یا گلاس دونوں ہاتھوں سے ادب تمیز کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے۔ اب تو لوگ اس پہ ہنسیں گے، یہ کیسی باتیں ہو رہی ہیں، 2 ہاتھوں سے پانی ہے نا، یوں کر کے پلا دو، پائپ لگا دو ان کے منہ سے، ٹھیک ہے نا، تو یہ کیا ہے 2 ہاتھوں سے 1 ہاتھ؟ تو بھائی یہی تو ہے تہذیب، جانور میں اور انسان میں یہی تو فرق ہے تہذیب کا، اور کیا فرق ہے؟ یہی تو فرق ہے بنیادی طور پہ تہذیب۔
تو یہ جو چیخنے چلانے کا ماحول گھروں میں آ رہا ہے، یہ معلوم ہے کہاں سے آیا ہے؟ یہ ٹیلی ویژن سے آیا ہے، ڈراموں سے اور فلموں سے آیا ہے۔ ان میں کردار ہوتا ہے، ڈرامہ دکھایا جاتا ہے، وہ چیخ رہی ہے، عورت اپنے بیٹی باپ کے سامنے چیخ رہی ہے، اور پھر وہ لڑائی ہو رہی ہے، جھگڑے ہو رہے ہیں۔ تو یہ آہستہ آہستہ لاشعوری طور پر یہ ہمیں پتہ بھی نہیں چل رہا، اور یہ سب چیزیں ہم ٹیلی ویژن کے ذریعے لے رہے ہیں۔ تو اگر ٹی وی پہ تھوڑا سا کنٹرول کر لیں، کیا خیال ہے؟ کنٹرول کر لیں تو خود بخود گھر پہ کنٹرول ہو جائے گا۔ تو یہ سارے کام ہم نے کرنے ہیں، ورنہ ہم اپنی اگلی نسل کو کوئی اچھی چیز دے کے نہیں جائیں گے۔ اور قرآن مجید کی بس یہ آیت بتا کے اپنے بیان کو ختم کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حکم دیا کہ جب ہم نافرمانوں کو، گنہگاروں کو جہنم میں ڈالیں گے تو وہ اپنے بڑوں کا گریبان پکڑیں گے اور کہیں گے کہ اے اللہ، انہوں نے ہمیں یہ کلچر دیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل مولود یولد علی الفطرہ فاباہ یہودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ۔ فرمایا ہر بچہ اپنی فطرت پہ پیدا ہوتا ہے، نیچر پہ، یعنی اسلام پہ پیدا ہوتا ہے۔ بچہ کبھی خراب نہیں ہوتا، وہ بالکل نیٹ کلین صاف ستھرا پیدا ہوتا ہے۔ اس کے والدین اس کو یہودی بنا دیتے ہیں، اس کے والدین اس کو عیسائی بنا دیتے ہیں، اس کے والدین اس کو مجوسی بنا دیتے ہیں۔ کیا مطلب؟ بچہ مسلمان پیدا ہوتا ہے، صاف ستھرا پیدا ہوتا ہے، اس کا کلچر، اس کا ماحول جو سب سے پہلے والدین اس کو دیتے ہیں، وہ ماحول اس کو خراب کرتا ہے۔ تو جب وہ بچہ جائے گا نافرمانی کی وجہ سے جہنم کی آگ میں، تو وہ اپنے والدین کا بھی گریبان پکڑے گا۔ تو اس سے پہلے کہ ہمارے اور آپ کے ساتھ قیامت کے دن یہ سلوک ہو کہ ہماری اگلی نسل ہمارا گریبان پکڑے، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو تھوڑا سا ٹھیک کر لیں۔ کیا خیال ہے؟ تھوڑا سا اس لیے کہہ رہا ہوں کہ تھوڑے سے ٹھیک ہوں گے نا تو ٹھیک ہونے کا مزہ آنا شروع ہو جائے گا، پھر پورے خود بخود ہو جائیں گے، اس کے لیے کوئی نصیحت کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اگر میں آپ کو یہ کہتا پورے ٹھیک ہو جائیں تو آپ کہیں گے بھائی یہ نہیں ہو سکتا۔ پورے ٹھیک کا مطلب تو یہ ہے کہ آپ جو ہے نا وہ پورے ملا بن جائیں، ٹھیک ہے نا۔ لوگ ٹھیک ہونے کا مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں ملا بنانا چاہ رہا ہے، یہ مولوی بنانا چاہ رہا ہے۔ تو اس لیے میں یہ کبھی نہیں کہتا کہ آپ مکمل سیدھے ہو جائیں، میں کہتا ہوں بھائی تھوڑے سے ٹھیک ہو جائیں۔ تھوڑے سے ہوں گے تو آپ کو ٹھیک ہونے کا مزہ آئے گا۔ بھائی ٹھیک ہونے میں کیسی راحت ملتی ہے، تو آپ پورے خود ہی ہوں گے انشاءاللہ۔ جو خواتین پردہ نہیں کرتی نا، میں ان سے کہتا ہوں کہ آپ 3 دن مکمل پردہ کریں، مکمل پردہ، صرف اس لیے کہ چلو یہ بھی کر کے دیکھیں اس میں ہوتا کیا ہے۔ 3 دن تک آپ گلوز لیں اور چہرے کو چھپائیں اپنے نامحرم رشتہ داروں سے، چچا زاد بھائیوں سے، پھوپھی زاد بھائیوں سے بھی، دیور سے بھی۔ 3 دن کر کے دیکھیں، آپ اپنے آپ کو مکمل نامحرم مردوں سے چھپا دیں اور ڈرے نہیں۔ میں صرف کتنے دن کا مشورہ دے رہا ہوں؟ 3 دن کا، اور نیت کریں بھائی 3 دن کے بعد یہ پردہ واپس اتار دینا ہے۔ آپ کو 3 دن میں اتنا سکون ملے گا، آپ کو پتہ چلے گا کہ عورت کے لیے پردے میں رہنا اس کی فطرت ہے، اس کو اس میں زیادہ سکون ملتا ہے، اور بے پردگی میں عورت کی طبیعت خراب ہوتی ہے۔ لیکن چونکہ میڈیا نے الٹی پٹیاں پڑھائی ہوئی نا، دودھ چھڑا کے ہمیں چائے پہ لگا دیا، ٹھیک ہے نا، اور جو سکون کی چیزیں چھڑا کے پان اور گٹکے پہ ینگ جنریشن لگ گئی ہے، تو اس کو کیا پتا کہ فطرت پہ چلنے میں اللہ نے کتنا سکون رکھا ہے، کتنا مزہ رکھا ہے۔ تو یہ چند باتیں تھیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپ حضرات کو بھی اللہ تعالیٰ ان کی شادی کو کامیاب کرے، اچھی زندگی، ازدواجی زندگی، کامیاب زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے ان کو۔ اور جو انہوں نے ہمت کی ہے، قربانی دی ہے، دیکھو جنید جمشید نے قربانی دی تھی، ان کا جنازہ آپ نے دیکھا ہوگا، اگر وہ اسی طرح سنگر رہتے اور ناشت گانے میں لگے رہتے تو میرا خیال ہے اتنا پروٹوکول ان کو نہیں ملتا۔ کیا خیال ہے بھائی؟ اتنی عزت نہ ملتی ان کو۔ تو اور دنیا میں جو اسٹیج پہ ان کی عزت تھی وہ تو رہتی، مگر وہ بڑھاپے کے ساتھ ختم ہو جاتی۔ جنید جمشید نے توبہ کیسے کی، میں نے ان کا ایک چھوٹا سا بیان سنا تھا۔ انہوں نے کہا میں جب اسٹیج پہ گایا کرتا تھا تو ایک دن کیا ہوا ہے کہ میں کسی اسٹوڈیو پہنچا ہوں، وہاں میرے دوستوں نے کہا کوئی بوڑھا آدمی گا رہا تھا جو اپنے زمانے میں بڑا سنگر رہا تھا، تو لڑکوں نے کہا کہ یار یہ تو بڈھا ہو گیا، اس کا چھوڑو بیان، اس کی جو ہے نا اس کا گانا چھوڑو، تو اس کا گانا چھوڑو، یہ تو بڈھا ہو گیا ہے۔ تو جنید جمشید کہتا ہے مجھے خیال آیا کہ کل میرے بارے میں بھی لوگوں کا یہ تبصرہ ہوگا، آج تو میں جوان ہوں، گا رہا ہوں، لوگ ناچ رہے ہیں اور لوگ بڑے عزت دے رہے ہیں، کل جب میں بوڑھا ہو جاؤں گا تو لوگ کیا کہیں گے، جنید بڈھا ہو گیا ہے، اس کو چھوڑو، کسی جوان کا گانا سنو۔ تو یہ جوانی کے مزے ہیں جو جوانی کے ختم ہوتے ہی ختم ہو جاتے ہیں۔ در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری، جوانی میں توبہ کرنا پیغمبروں کا کام ہے، جوانی میں دین پہ چلنا۔ تو ان کو دیکھ کے تھوڑا سا دوسرے نوجوانوں کو بھی ہمت پکڑنی چاہیے، ابھی جوانی میں توبہ کر لیں، جب دانت ہیں کھانے کے لیے،
لوگ سود سے توبہ کرتے ہیں جب دانت ختم ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا، کھانے کی صلاحیت ہی ختم ہو گئی، اب کہہ رہے ہیں ہم نے سود کھانا چھوڑ دیا ہے، تو اب تو بھائی ویسے ہی چھوڑنا تھا، دانت ہی نہیں ہے تو کہاں سے کھاؤ، اب تو جو کھانے کی چیزیں ہیں وہ نہیں کھا سکتے آپ، تو سود تو کھانا چھوڑنا ہی تھا نا اس عمر میں۔ آپ توبہ تو ہر وقت قبول ہے، بڑھاپے کی توبہ بھی اللہ کے قبول ہے، لیکن جوانی کی توبہ اصل ہوتی ہے، اس میں انسان کے جذبات ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کھانا شروع ہے، دعا پھر انشاءاللہ مانگتے رہیں گے، آپ لوگوں کے لیے کرتا رہوں گا میں، کھانے کی طرف توجہ زیادہ دیں آپ لوگ، ٹھیک ہے۔ وعلیکم السلام۔ اللہ